جاننے کی کوشش کریں گے کہ اولیاء کرام کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہے، اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے، ان کی محفلیں منعقد کرنے سے کیا فائدہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے سماعت فرمائیں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا راستہ۔ حضرات، ایک نمازی فجر کی نماز میں 4 بار یہ دعا کرتا ہے، اور ظہر کی نماز میں 12 بار، عصر کی نماز میں 8 مرتبہ، مغرب کی نماز میں 7 مرتبہ، عشاء کی نماز میں 17 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے۔ کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلاؤ، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام کن پر اللہ نے فرمایا؟ تو جب آپ قرآن کی دوسری آیت پڑھیں گے، دوسرا پارہ پڑھیں گے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 69، اللہ ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا انبیاء کرام پر، اللہ نے انعام فرمایا صدیقین پر، اللہ نے انعام فرمایا شہداء پر، اللہ نے انعام فرمایا صالحین پر۔ بڑے پیر، پیر پیراں، میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ صالحین میں سے ہیں۔ حضرات، قرآن میں صالحین کا لفظ آیا ہے، نیکوکار کا لفظ آیا ہے، لہٰذا یہ غوث اعظم کون ہے؟ صالحین میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم رہیں گے، ان سے محبت کریں گے تو یقیناً قرآن پاک پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے، یہ ایک آیت تھی۔ دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 193 193، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ پتہ چلا پوری زندگی ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہے، اور جب ہماری موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ حضرات، یہ دوسری آیت۔ اب آئیے تیسری آیت ملاحظہ فرمائیں، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 119 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے عبادتیں کرو، نیکیاں کرو، لیکن اگر نیکیوں کو بچانا ہے، عبادتوں کو بچانا ہے تو پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو ان تمام آیات پر عمل کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام کے ساتھ رہنے، ان کا ذکر کرنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو قرآن پاک کے حوالے سے میں نے بیان کیا۔ اب آئیے حدیث پاک، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ روایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے، جب کسی بندہ سے محبت فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمانی دنیا میں ندا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے آسمان والو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں ان کی مقبولیت چھا جاتی ہے، یعنی زمین والوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، سب کے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ ہم میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آئیے سماعت فرمائے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مٹی دے دی گئی، کچھ دنوں کے بعد قبر پرانی ہو گئی، اوپر سے مٹی غائب ہو گئی تو مردے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ دو پھول ہے، کس چیز کا؟ گلاب کا پھول ہے جو ناک پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے جو ٹہنی ہے اسے لپیٹا ہوا ہے۔ لہٰذا دوسری پریشانی یہ تھی کہ پانی کی وجہ سے اسے وہاں سے نکالنا تھا۔ رشتہ داروں نے سوچا، قریبی لوگوں نے سوچا کہ اس لاش کو یہاں سے دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا دوسری جگہ دفن کرنا تھا کہ اب وہ گلاب کا پھول نہیں، اب وہ گلاب کا درخت نہیں، بلکہ وہ دو اژدہے بن چکے ہیں۔ دو گلاب کے پھول نہیں بلکہ دو اژدہے پھول بن چکے ہیں اور مردے کو ڈس رہے ہیں۔ لہٰذا کسی سے اس کی تعبیر پوچھا اور معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک اللہ والے کی قبر تھی، اس اللہ والے کی قبر کے قریب میں اس کی قبر تھی، لہٰذا ان کے قرب کی وجہ سے جب رحمتوں کا چھینٹا وہاں ہوا کرتا تھا، رحمتوں کی بارش وہاں ہوتی تھی تو کچھ نہ کچھ اس سے بھی مل جایا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر یہ اژدہے جو عذاب کے تھے وہ گلاب کے پھول کے بن چکے تھے۔ اگر خیریت چاہو، اگر اس کے لیے بھلائی چاہو، بھلائی چاہتے ہو تو اسے اسی پرانی جگہ میں لے آ کر دفن کر دو۔ لہٰذا پھر وہاں سے اٹھا کر اسی پرانی جگہ میں دفن کیا گیا تو پھر پتہ چلا، معلوم ہوا کہ وہ اژدہے نہیں بلکہ گلاب کی شکل میں بدل چکے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام سے قربت کی برکت، قریب رہنے سے اور ان سے محبت کرنے سے اس کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، جہاں نیک لوگ ہوں اسی قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان نیک لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگیں تو پھر ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ان کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدنیا